اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان غزوہ بدر کے لیے جب روانہ ہوئے ہیں، اللہ اکبر، تو پھر تعداد کتنی تھی؟ 308 یا 313 کے لگ بھگ جو ہے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد تھی، اور ان کے پاس جہاد کے لیے سامان کتنا تھا؟ 70 اونٹ تھے، 6 زیریں تھی، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں۔ یہ کچھ سامان تھا جہاد کا، جنگ کا یہ سامان تھا۔ 8 تلواریں، 2 گھوڑے، 6 زیریں، اللہ اکبر، اور 70 اونٹ۔ بس صحابہ اکرام علیہ رضوان کے پاس یہ تعداد تھی، اور جس کے پاس تلوار نہیں تھی نا، اس نے جاتے جاتے راستے سے جو ہے وہ کھجور کا ڈنڈا ہی توڑ لیا، کھجور کا ڈنڈا توڑ کر ہی وہ جو ہے وہ چل پڑا کہ میں جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب یہ اسلام کا یہ قافلہ، یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کا قافلہ جب بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا نا، تو جب مدینہ پاک سے یہ قافلہ چل رہا تھا، قافلہ جب جا رہا تھا، تو یہودی اپنی دکانوں پر بیٹھ کر پوچھنے لگے مسلمانوں سے، کہنے لگے مسلمانوں کدھر جا رہے ہو؟ آج پورا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو رہا ہے، اے مسلمانوں آج کدھر جا رہے ہو؟ تو مسلمان یہ بات کہہ رہے تھے کہ آج ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہم جہاد پر جا رہے ہیں۔ تو یہودی اپنی دکانوں پر بیٹھ کر ہنسنے لگ گئے، کہنے لگے مسلمانوں تمہیں پتہ نہیں ہے جنگ کیسے ہوتی ہے؟ تمہیں یہ پتہ نہیں کہ جہاد کیسے ہوتا ہے؟ تمہیں شاید یہ پتہ نہیں کہ لڑائی کیسے لڑی جاتی ہے؟ اور تم وقت کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہو، جن کے پاس بہت زیادہ اسلحہ، جن کے پاس گھوڑے، جن کے پاس بہت زیادہ اونٹ، جن کے پاس بہت زیادہ تلواریں، ان کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہو، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے پاس تو نہ پوری طرح ساز و سامان ہے، تمہارے پاس 2 گھوڑے ہیں، 6 زیریں ہیں، 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹیں۔ کو بات کرنے کی کرو، تم نے جو ہے وہ جن کے پاس تلوار نہیں ہے اس نے ڈنڈا توڑ لیا ہے۔ اوے ڈنڈے کے ساتھ لڑائی نہیں ہوتی، جنگیں نہیں لڑی جاتی، تم جو ہے وہ اس طرح لڑنے کے لیے چل پڑے ہو۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، کہنے لگے اے یہودیوں سن لو، ہمیں بھی پتہ ہے جنگیں اس طرح نہیں لڑی جاتی، جنگوں کے لیے بڑا ساز و سامان چاہیے، بڑا اسلحہ چاہیے، بڑی تلواریں چاہیے، ہمیں بھی پتہ ہے، ہم یہ جانتے ہیں، ہم کوئی ناواقف نہیں ہے، لیکن ہم کس کے بھروسے جا رہے ہیں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہودیوں کو یہی بات کہی، فرمایا نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو بس اس سادہ سی کمری ماننے کا۔ ہم بھی جانتے ہیں جنگیں ایسے نہیں ہوتی، ہمیں بھی پتہ لڑائیاں ایسے نہیں ہوتی، لیکن ہم بھروسے پر دیکھو گن کے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ قافلہ جب مدینہ پاک سے بدر کی طرف روانہ ہوا، 300 کے لگ بھگ صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد، جب یہ قافلہ روانہ ہوا نا، ابو جہل وغیرہ کو، کفار مکہ کو، جو سرداران قریش تھے، ان کو پتہ چل گیا کہ مسلمان مدینے سے نکل آئے لڑنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے۔ تو ابو جہل نے اپنا جاسوس بھیجا، عمیر نامی جاسوس بھیجا، اس نے کہا جا کر دیکھو تو صحیح تعداد کتنی ہے، کس طرح کی تیاری ہے، جا کر دیکھ کر آؤ، جاسوسی کر کے آؤ۔ عمیر جب گیا نا، عمیر نے سارا منظر دیکھا، جاسوسی کی تعداد کو دیکھا، اور وہاں حالات کو دیکھا، سامان کو دیکھا، ساری جاسوسی کرنے کے بعد عمیر واپس ابو جہل کے پاس آ گیا۔ ابو جہل کے پاس جب آیا نا، تو عمیر سے ابو جہل پوچھنے لگا، کہا بتا تو صحیح کتنے لوگ ہیں وہ جو ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہو، کتنے لوگ ہیں؟ تو عمیر کہنے لگا وہ 3 اونٹ کھانے والے لوگ ہیں، یعنی ان کی تعداد 300 کے لگ بھگ ہے۔ تو ابو جہل بڑا غرور اور تکبر میں بولا، بڑا اکڑ کر بولا، کہنے لگا میں نہ کہتا تھا کہ بھلا 360 خداؤں کے ساتھ بلائے خدا کا کیا مقابلہ ہوگا؟ کہنے لگا صبح کوئی لڑائی وڑائی نہیں ہونی، وہاں پر کوئی جنگ شنگ نہیں ہونی۔ ابو جہل غرور اور تکبر میں آ گیا، کہنے لگا میں نے کہتا تھا کوئی لڑائی شڑائی نہیں ہوگی، وہاں کوئی جنگ نہیں ہوگی، بلکہ ابو جہل کہنے لگا کہتے رسیاں کٹھی کرو، رسیاں کٹھی کر لو، کل ایسا ہوگا، جنگ تو ہونی نہیں ہے۔ کہنے لگا کل ہم ان کو جوڑیں گے، رسیوں کے ساتھ بندھیں گے، اور پھر ہم ان کی پٹائی کریں گے، معاذ اللہ، پھر ہم ان کو ماریں گے۔
ابو جہل جب غرور اور تکبر میں یہ بولا نا تو عمیر جو اس کا جاسوس تھا وہ کہنے لگا ابو جہل میری بھی بات سن لے، میری بھی بات سن، تو یہ کہہ رہے نا کہ رسیاں اکٹھی کر لو، صبح ان کو باندھیں گے، جوڑیں گے اور پھر ہم ان کو ماریں گے، یہ بات کہتا ہے اب میری بھی بات سن۔ ابو جہل کہنے لگا سنا کیا بات ہے تیری؟ کہنے لگا میرا مشورہ یہ ہے تمہیں کہ رات کا وقت ہے، اگر بھاگنا چاہو تو بھاگ جاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے، بھاگ جاؤ اگر بھاگنا چاہتے ہو۔ کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مدینے کی اونٹنیاں نری لاشیں لے کر جو ہے بدر کے میدان میں آ رہی ہیں۔ کہہ رہے ہیں اس قوم سے تمہارا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا جو مرنے کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں۔ کہنے لگا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، رات کا اندھیرا ہے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ ورنہ تمہاری کل کو خیر نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ، غرور اور تکبر کے ساتھ میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ 12 رمضان کو یہ روانگی کا سلسلہ ہوا تھا۔ مدینہ پاک سے مسلمان صحابہ کرام علیہ رضوان روانہ ہوئے اور میدان بدر کے اندر جو ہے وہ مسلمان بھی پہنچ گئے اور ادھر سے کفار جو تھے بڑی تعداد کے اندر 1000 کے لگ بھگ تعداد تھی ان کی، اور یہ لوگ ایسے تھے کہ پورے غرور اور تکبر کے ساتھ آئے تھے، ان کے ساتھ گانے والی رنڈیاں تھی، اونٹ تھے، ذبح کرتے تھے، کھاتے تھے اور بڑا جناب کشر بناتے تھے۔ تو یہ بھی میدان بدر کے اندر آئے۔ جب یہ بھی میدان بدر میں آ گئے، ادھر سے مسلمان بھی میدان بدر کے اندر اترے تو مسلمانوں نے جہاں پر خیمے لگائے وہ ذرا ریتلی جگہ تھی اور کفار نے جہاں پر خیمے لگائے تو وہ سخت زمین تھی، سخت زمین تھی۔ مسلمانوں نے جہاں پر خیمے لگائے وہ ریتلی جگہ تھی۔ اللہ رب العزت نے پہلی مدد جو مسلمانوں کی وہاں پر فرمائی، اللہ نے باران رحمت کا نزول فرمایا، رحمت کی بارش اتری۔ وہ جو ریتلی زمین تھی وہ اچھی ہو گئی، جو سخت زمین تھی وہ کیچڑ والی ہو گئی۔ یہ اللہ کی پہلی مدد میدان بدر کے اندر